جاوید چودھری صاحب کے نام سے منسوب ایک مضمون پیش خدمت ہے پاگل خانے میں۔ ان دنوں میرا زیادہ وقت پاگل خانے میں گزرتا تھا۔ لاہور میں پاگلوں کے 2 ڈاکٹر میرے دوست تھے۔ میں جب بھی فارغ ہوتا تھا میں ان کے پاس چلا جاتا تھا اور وہ بڑے بڑے شاندار پاگلوں کے ساتھ میری ملاقات کرواتے تھے۔ ڈاکٹر رشید چودھری ایلیٹ فیملیز اور پڑھے لکھے لوگوں کے پاگلوں کے ڈاکٹر تھے۔ ان کے پاس آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ یونیورسٹی کے کوالیفائڈ ڈاکٹر پاگل آتے تھے۔ میں ایک دن کے دفتر میں گیا تو وہاں ایک نہایت پڑھا لکھا اور رئیس پاگل بیٹھا تھا۔ پاگل نے انتہائی قیمتی اطالوی سوٹ پہن رکھا تھا، مہنگی خوشبو لگا رکھی تھی، اس کی بنی بنی خوشبو آ رہی تھی۔ انگلیوں میں کیوبا کا سگار دبا رکھا تھا اور پڑھا لکھا پاگل نہایت انہماک کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو پنجابی، اردو اور انگریزی تینوں زبانوں میں ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ گالیاں سن رہے تھے۔ جب پاگل تھک گیا تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، سر آپ کو یہ گالیاں سن کر غصہ کیوں نہیں آتا؟ ڈاکٹر صاحب نے ہنس کر جواب دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ پاگل ہے، اور اگر آپ پاگلوں کی باتوں پر غصہ آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا کہ آپ ان سے بڑے پاگل ہیں۔ میں نے اس دن سے یہ بات پلے باندھ لی، اگر ہم نارمل ہیں تو پھر ہمیں پاگلوں کی طرح باتوں پر جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں پاگلوں کی گالیوں کا بھی اطمینان سے سن لینی چاہیے۔ چنانچہ میں جب بھی کسی مشکل صورتحال کا شکار ہوتا ہوں، مجھے جب کوئی پاگل ٹکر جاتا ہے تو مجھے ڈاکٹر رشید چودھری یاد آ جاتے ہیں۔ میں پاگل سے معافی مانگتا ہوں، اپنا جرم، گناہ اور غلطی تسلیم کرتا ہوں اور آگے چل پڑتا ہوں۔ میں پاگل کے ساتھ ڈائیلاگ یا آرگومنٹ کی غلطی نہیں کرتا۔ جس دن یہ غلطی کر بیٹھوں میں اس دن نیند کی گولیوں کے بغیر سو نہیں پاتا۔ دوسرے ڈاکٹر صاحب نے غریب پاگلوں کے معالج تھے۔ وہ لاہور کے سرکاری پاگل خانے میں کام کرتے تھے۔ میں ہفتے میں 2 دن گپ شپ کے لیے ان کے پاس چلا جاتا تھا۔ ان کے پاس بڑے بڑے مہارت الآراء پاگل تھے۔ مثلاً مجھے ایک دن وہاں ایک ایسا پاگل ملا جس کا خیال تھا وہ نعوذ باللہ خدا ہے، اس نے قیامت لانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس وقت تک بات نہیں کرتا تھا جب تک مخاطب اسے باری تعالیٰ نہیں کہتا تھا۔ میں نے ایک دن اس سے قیامت لانے کی وجہ پوچھ لی۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور چلا کر بولا، وہ دنیا جس میں پیاز 80 روپے کلو ہو جائے کہ اسے تباہ نہیں ہو جانا چاہیے؟ میں نے فوراً اصابت میں سر ہلا دیا۔ وہ خوش ہو گیا اور بولا، مجھے 10 برسوں میں صرف تم ایک عقل مند آدمی ملے ہو، ورنہ اس ملک میں ہر شخص پاگل ہے، ہر شخص نالائق ہے۔ اس کا فرمان تھا کہ تم مجھے ملتے رہا کرو، میں تمہیں بہت جلد اپنا ڈپٹی لگا دوں گا۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر لیا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ جب بھی ہوں اس کے لیے گولڈ لیف سگریٹ کی 2 ڈبیاں لے کر ہوں۔ میں نے یہ وعدہ بھی کر لیا اور میں اس وقت تک اسے سگریٹ فراہم کرتا رہا جب تک پیاز سستے نہیں ہوئے اور اس نے قیامت برپا کرنے کا فیصلہ واپس نہیں لیا۔ مجھے اس پاگل خانے میں ذوالفقار علی بھٹی اور جنرل ضیاء الحق دونوں سے ملاقات کا شرف بھی نصیب ہوا۔ یہ دونوں ایک ہی بیرک میں رہتے تھے، ایک ہی ٹرے میں کھانا کھاتے تھے اور ایک دوسرے کو پھانسی لگانے کا اعلان کرتے تھے۔ بھٹو چلا کر کہتا تھا، ضیاء دیکھ لینا میں تمہاری مونچھوں کے ساتھ اپنے بوٹ لٹکاؤں گا، اور جنرل ضیاء کہا لگا کر جواب دیتا، بھٹو صاحب میں نے اپنی مونچھیں ہی چھوٹی کرا لی ہیں، اب بوٹ کیسے لٹکاؤ گے؟ اور بھٹو چیخ چیخ کر کہتا تھا، اوئے بزدل، اوئے ڈرپوک، اگر مرد کے بچے ہو تو اپنی مونچھیں بڑی کر کے دکھاؤ۔ اور پھر اس کے بعد وہاں ایک عجیب منظر ہوتا تھا۔ بھٹو اپنے کارکنوں کو للکار للکار کر کہتا تھا، آگے بڑھو، اس غاضب کی وردی پھاڑ دو۔ جنرل ضیاء پر ہم وطنوں سے مخاطب ہو جاتا۔ وہ اپنے رفقا کار کو قوم کی رہنمائی کا حکم بھی صادر کرنے لگتا تھا۔ میری وہاں بنی اسرائیل کے ایک ایسے عالم کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی جو حضرت موسیٰ کے ساتھ مصر سے فلسطین تشریف لایا تھا۔ وہ بحر احمر کی تقسیم کا آنکھوں دیکھا واقعہ بھی بیان کرتا تھا۔
اور یہ بھی کہتا تھا کہ میں خود حضرت موسیٰ کو کوہ طور تک چھوڑ کر آتا تھا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا تابوت سکینہ اس کے پاس تھا، لیکن پھر لاہور کے چند بدبخت کشمیریوں نے تابوت چوری کر لیا۔ کہتا تھا آپ میرے ساتھ شاہ عالمی چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں ان لوگوں نے تابوت سکینہ کہاں چھپا رکھا ہے۔ وہ یہ ساری کہانی بڑے یقین اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتا تھا۔ وہ اس دوران پیغمبروں کی زبان کے بے شمار فقرے بھی بولتا تھا۔ ہمیں بعض اوقات اس کی باتوں پر یقین آنے لگتا تھا، بس وہ ایک چیز سے پکڑا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میں حضرت موسیٰ کو سائیکل پر بٹھا کر کوہ طور پر پہنچاتا تھا۔ اگر اس دوران بدقسمتی سے کسی کے منہ سے یہ نکل جاتا جناب سائیکل تو اس وقت تھی ہی نہیں، اور بس اس کے بعد ہو وہ سائیکل کی ایسی زبردست تاریخ بیان کرتا تھا کہ اللہ دے اور بندہ لے۔ اس کا دعویٰ تھا سائیکل ایجاد نہیں ہوئی تھی، یہ اللہ نے نازل کی تھی۔ وہ سائیکل کے نزول کے ایسا روح پرور واقعہ بیان کرتا تھا کہ توبہ توبہ۔ میری وہاں سے بے شمار شاندار علماء کرام سے ملاقات ہوئی۔ میں وہاں امام غزالی سے بھی ملا، میں وہاں ابن رشد سے بھی ملاقات ہوئی، اور ابو علی سینا تو وہاں وافر تعداد میں موجود تھے۔ میں وہاں ایک ایسے حاذق طبیب سے ملا جس کا دعویٰ تھا وہ چونٹیوں کے ذریعے گردے کی پتھری نکال سکتا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ وہ بولا گردے کی پتھری میٹھی ہوتی ہے، عام مریض کو آدھا شناگ زندہ چونٹیاں کھلا دے، یہ چونٹیاں گردے میں پہنچ کر پتھری توڑ دیں گی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ علاج کیونکہ مفت ہے، چنانچہ یہودی فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے حکومت کے ساتھ مل کر اسے پاگل خانے میں بند کرا دیا ہے۔ یہ جس دن باہر آ گیا یہ پوری میڈیکل سائنس کو بدل کر رکھ دے گا۔ مجھے وہاں بے شمار سیاستدانوں سے بھی ملے کا موقع ملا۔ وہ سب قوم کی نبض کو بھی سمجھتے تھے اور ان کے پاس ہر مسئلے کا حل بھی تھا۔ مثلا ایک لیڈر کا دعویٰ تھا وہ 1 مہینے میں بے روزگاری کا مسئلہ جڑ سے ختم کر دے گا۔ میں نے پوچھا کیسے؟ وہ بولا حکومت 18 سال سے اوپر ملک کی ساری آبادی بھرتی کر لے، بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا لیکن تنخواہوں کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس نے کہا ایک ایسا شاندار حل بتایا کہ میں فرش پر لیٹ گیا۔ اس کا کہنا تھا اب سعودی عرب کو اپنے گلیشیئر بھیجنے، سعودی عرب ٹھنڈا ہو جائے گا، عمرے کا سیزن بڑا ہو جائے گا، آپ ان سے عمرے کی رعایتی لیں اور لوگوں کو تنخواہیں دیتے رہیں۔ وہاں موجود ایک سائنسدان کے پاس لوڈ شیڈنگ کا حل بھی موجود تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ حکومت 10 کروڑ چھوٹی چھوٹی ٹربائنیں بنائے، ان کے آگے آوارہ کتے چھوڑ دے، کتے روزانہ 10 کروڑ یونٹ بجلی پیدا کر دیں گے، یوں بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا لیکن جناب کتوں کے لیے خوراک کہاں سے آئے گی؟ مسکرا کر بولا جو کتا بجلی پیدا کرنے کے عمل کے دوران مر جائے گا وہ کاٹ کر دوسرے کتوں کو کھلا دیا جائے۔ میں 2 سال لاہور کے ان دونوں پاگل خانوں میں جاتا رہا۔ وہ میری زندگی کے دلچسپ اور حسین ترین سال تھے، کیونکہ میں نے ان 2 سالوں میں سیکھا دنیا کے ہر پاگل میں 6 خوبیاں ہوتی۔ پاگل بے تحاشا بولتا ہے، یہ بولے گا اور پھر بولتا ہی چلا جائے گا، یہ کبھی آپ کی باری نہیں آنے دے گا۔ 2 یہ غیر فطری حد تک سنجیدہ ہوگا، آپ کبھی کسی پاگل کو ہنستا ہوا نہیں دیکھیں گے، وہ کہا بھی لگائے گا تو آپ کو اس کی آنکھوں میں سنجیدگی نظر آئے گی۔ نمبر 3 دنیا کے 90% پاگلوں کے پاس بے تحاشا مذہبی اور روحانی معلومات ہوتی ہیں، یہ آپ کو اپنی معلومات سے حیران کر دیں گے۔ 4 آپ جتنے بڑے پاگل ہوتے ہیں آپ کے لہجے میں اتنا ہی زیادہ یقین ہوتا ہے۔ آپ کسی پاگل سے مل لیں آپ کو اس کا یقین کر دے گا کہ وہ قسم کھا جائے گا کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے، اور یہودیوں نے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے مغرب کا نام مشرق رکھ دیا ہے۔ 5 دنیا کا ہر پاگل دن میں خواب دیکھتا ہے اور یہ اس خواب کو حقیقت سمجھتا رہتا ہے۔ نمبر 6 دنیا کا ہر پاگل بحث کا استاد ہوتا ہے، آپ اسے بحث میں نہیں ہرا سکتے، لہٰذا آپ کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر میری آبزرویشن پر یقین نہ آئے تو آپ کسی پاگل خانے کا وزٹ کر لیں، آپ میری پاگل شناسی کے قائل ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، آپ کو پاگل جاننے کی ضرورت نہیں، خانے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ پورا ملک پاگل خانہ بن چکا ہے۔ آپ کو ایک دانشور، طبیب، سائنسدان
کروڑوں عالم سیاستدان اور پیر مل جائیں گے، آپ کو ان سب میں 6 کی 6 خوبیاں بآسان طریقے سے ملیں گی۔ شکریہ۔